نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 69 سے 75 تک کا 6 آیات ہم پڑھیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، آمن یؤمن ایمان سے فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، آمنو وہ ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والسابئون اور سابی بے دین یا ستارہ پرست۔ سابی جو ہے ستارہ پرست جو تھے ان کو کہا جاتا ہے، بے دین بھی لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے، سابی بھی کہہ دیا جاتا ہے، سابی سے سابیون۔ والنصارا اور نصارہ، عیسائیوں کو کہا جاتا ہے نصارہ، قرآن کی آیت سے ہی یہ لفظ ہے، اور جہاں پہ جب کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہوگا، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری جو ان کے تھے، ساتھی جو تھے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ والنصارہ اور نصارہ میں سے من آمنا جو کوئی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کیا، صالحاً نیک، فلا خوف تو نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ حزینہ یحزن غمگین ہونا، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب۔ لقد اخذنا البتہ تحقیق، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے، اخذنا ہم نے لیا، اخذ یاخذ لینا، ہم نے لیا، نا مین ہم نے، نحن فائل ہے اس کا کہ ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور ہم نے بھیجے، ارسل یرسلو بھیجنا، نا فائل ہے، نحن اس کا فائل ہے، نا ہم نے، الیہم ان کی طرف، رسولن کئی رسول، رسول کی جمع رسولن کئی رسول ہم نے ان کی طرف بھیجے، کلما جب بھی، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو، یا اس چیز کے ساتھ جو، لا تہوا نہیں چاہتے تھے، ہوا یا ہوا ہوتا ہے چاہنا، خواہش رکھنا، ہوائے نفسی نفسانی خواہشات کو بھی کہا جاتا ہے، احوا کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہوگا پیچھے، لا تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسہم ان کے نفس، یعنی ان کی خواہش نفس کے خلاف جب کوئی رسول آیا، فریقاً تو ایک گروہ نے، ایک فریق نے، کذبو انہوں نے جھٹلایا، کذب یکذب تکذیب سے، کذبو جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب، انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ کو، یقتلون وہ قتل کرتے رہے، قاتل یقتل سے، یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، یعنی انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو تو انہوں نے ان کی تکذیب کی اور کچھ کو قتل ہی کر ڈالا، وحسبوا اور وہ سب سمجھے، انہوں نے گمان کیا، حسبہ یحسبو کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، گمان کرنا، وحسبوا فعل ماضی ہے صیغہ جمع مذکر غائب، اور وہ سمجھے، اللہ ان مصدریہ ہے اس کے ساتھ، اور لا نفی کا، اللہ اکٹھا لکھا ہوا ہے کہ نہ تکونہ ہوگی فتنتن کوئی آزمائش،
اللہ تکون فتنۃ، کہ نہ ہوگی کوئی آزمائش، کوئی فتنہ، فعمو، تو وہ اندھے ہو گئے. امو پیچھے ہم نے پڑھا نا، سمن بکمن امیون، تو عین میم یا اس کا روٹ ہے، امیہ یا ما، اندھا ہونا. فعمو تو وہ اندھے ہو گئے، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، تو وہ سب اندھے ہو گئے. وسمو، اور بہرے بن گئے. سواد میم میم، سما یا سمو بہرا ہو جانا، اور وسمو اور وہ بہرے بن گئے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے. ثم پھر، تاب اللہ، مہربانی کی اللہ نے. تابا، تا واو با اس کا روٹ ہے. تابا یتوبو، جب اس کے بعد الا آتا ہے نا، اب دیکھتے ہیں اس کے بعد الا ہوگا، علیہم، تو الا جو ہے تو ہم تو کی وجہ سے زیر آ گئی نا نیچے، ویسے تو یہ الا ہی ہے، الا کا مطلب ہوتا ہے پر. تو تابا الا کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، مہربانی کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے جب ہوتا ہے تو اللہ تو مہربانی کرتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے. تو پھر آتا ہے تاب اللہ علا، اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے مہربانی کی. لیکن جب بندے کی طرف سے ہوتا ہے پھر ہوتا ہے تابا الا، ٹھیک ہے، پھر مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا. بندہ جب کرتا ہے تو وہ توبہ، اور اللہ جب کرتا ہے تو مہربانی. تو بندے جب کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو صلہ آتا ہے، جو پریپوزیشن آتی ہے وہ الا آتی ہے، اور جب اللہ کرتا ہے تو جو پریپوزیشن ہے وہ الا ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. ثم تاب اللہ، پھر مہربانی کی اللہ نے، پھر مہربان ہوا اللہ، پھر توبہ قبول کی اللہ نے، علیہم، ان پر. ثم پھر، ہمو، اندھے ہو گئے، پھر اندھے ہو گئے. وسمو، اور بہرے بن گئے. کثیر، بہت سے، اکثر، منہم، ان میں سے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، فعیل کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ. بما، اس کو جو، یا عملون، وہ عمل کرتے ہیں. لقد کفر، البتہ تحقیق کفر کیا، یقیناً کفر کیا. لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، البتہ یقیناً کفر کیا، فی الماضی صیغہ واحد مذکر غائب. الذین، ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم، وہی ہے مسیح ابن مریم. دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے نا، ان اللہ المسیح ابن مریم، تو اتنی بات بھی ٹھیک تھی، بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے. لیکن یہ جو بیچ میں ایک ضمیر لا کے حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، بے شک اللہ تعالی ہی، بے شک مسیح ابن مریم ہی ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. وقال المسیح، حالانکہ کہا مسیح علیہ السلام نے، واو حالیہ ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اعبد اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی. ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے. انہو، بے شک وہ، یا بے شک یہ، یعنی بات جو ہے، بے شک یہ حقیقت ہے، یہ والی بات، من، جس نے، یشرک، شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ. انہو، من یشرک باللہ، جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، یا جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد، تو یقیناً، حرم اللہ، حرام کر دے گا اللہ تعالی، علیہ، اس پر، الجنت، جنت کو. ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ، النار، آگ ہے. استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم. وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، لام حرف جر ہے، ظالموں کے لیے. وما للظالمین من انصار، کوئی مددگار. انصارن، اسم نکرہ، من سے نکرہ ایسا بنا کہ کوئی
کوئی بھی مددگار نہیں، من انصار، کوئی بھی مددگار نہیں۔ لقد کفر، البتہ یقیناً کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث، بے شک اللہ تیسرا ہے، ثالث ثلاثۃ، تین میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، نعوذ باللہ۔ وما من الہ، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود، من الہ، کوئی بھی معبود، من کی وجہ سے یعنی کوئی معبود ہے ہی نہیں، الہ اسم نکرہ، الا مگر، الہ واحد، معبود ایک ہی ہے، صرف ایک ہی معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ وہ باز آئے، انتہا ینتہی، باز آنا، ینتہو وہ باز آئے، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ وہ باز آئے، اما اس سے جو، یقولون وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، البتہ ضرور چھوئے گا، مسا یا مسو، چھونا، لگنا، اور پھر آگے نون ثقیلہ سے اور زیادہ اس میں تاکید پیدا ہو گئی، البتہ ضرور چھوئے گا، ایک تو لام تاکید، پھر نون ثقیلہ، ضرور بضرور چھوئے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، یہ مرکب توصیفی ہے، ایسا عذاب جو دردناک ہے۔ افلا یتوبون، کیا پس نہیں وہ رجوع کرتے، حمزہ جو ہے استفہامیہ، کیا پس نہیں، تو کیا نہیں، تابہ یتوبو سے جمع کا صیغہ، یتوبونا وہ توبہ کرتے، رجوع کرتے، اللہ، اللہ کی طرف۔ اب دیکھ لیں اسی سبق میں یہ الہ کے ساتھ بھی آ گیا، تابہ الہ، یتوبونا الہ، اب یتوبونا الہ ہے، یہ توبہ کرتے، رجوع کرتے اللہ کی طرف، یعنی بندے کرتے، جب بندہ کرتا ہے تو وہ توبہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو وہاں پہ صلہ جو آتا ہے وہ الہ کا آتا ہے۔ افلا یتوبون، کیا بھلا، تو کیا نہیں وہ رجوع کرتے یا توبہ کرتے، اللہ، اللہ کی طرف، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور وہ بخشش مانگتے اس سے، اور وہی جو ہے افلا کا جو اثر ہے اس پہ بھی آ رہا ہے کہ کیا وہ توبہ نہیں کرتے اور بخشش نہیں مانگتے ہو اس سے، واللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم، نہیں مسیح ابن مریم علیہ السلام، الا رسول، مگر ایک رسول ہیں، قد خلت، یقیناً گزر چکے ہیں، خلا یخلو کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، یہ وقت گزرنے کے لیے آتا ہے، ایک مرہ یا مرو بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پاس سے گزرنا، یہ ہے وقت گزرنا، کسی آدمی کا گزرنا، قد خلت، یقیناً گزر چکے ہیں، من قبل الرسل، اس سے پہلے بہت سے رسول، وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں، امن کہتے ہیں ماں کو، امہ، اس کی ماں، ہو کی جو ضمیر ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، صدیقتن، صدیقہ تھی، حضرت مریم کے لیے ہے کہ وہ صدیقہ تھیں، صدیقہ جیسے صدیق ہوتا ہے انبیاء کے بعد جو دوسرا درجہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ نے انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو 4 درجے ہم نے پڑھے تھے، پہلا درجہ تھا انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا، پھر شہداء کا اور صالحین کا، یہ دوسرے درجے پہ نبیوں کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ صدیق کا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہے، حضرت خدیجہ نے بھی سب سے پہلے تصدیق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی صدیقہ ہے، تو یہاں قرآن میں حضرت مریم کے لیے آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے، وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں، صدیقتن، صدیقہ تھی، کانا، وہ دونوں تھے، ایک ہوتا ہے کانا جس کے ساتھ الف نہیں ہوتا، وہ ایک کے لیے ہوتا ہے،
اب جو الف آیا، الف کا مطلب ہے دونوں، یعنی ماں اور بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام وہ دونوں تھے کیا کرتے، یاکلانی، وہ دونوں کھاتے تھے. کل بھی یہ لفظ تھا اکلا یاکلو، کھانا، اس کے لیے میں نے بتایا تھا اکل حلال، جیسے حلال کھانا. تو ایک ہی لفظ سے کئی لفظ پھر بنتے ہیں. اکلا یاد رہے الف کاف لام کہ اکلا کا مطلب کھانا ہوتا ہے. اب اس سے جو لفظ بنیں گے، جیسے یہاں بن گیا اکلا ہوتا ہے اس ایک نے کھایا، یاکلو وہ ایک کھاتا ہے. اب ایک کی بجائے دو کھاتے ہیں تو یاکلانی، آنی ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ دو کے لیے ہوتی ہے، مثنیٰ کے لیے. تو جیسے آ بھی لگا، وہ پنک کلر سے لکھا ہوا ہے آ، الف. کانا وہ ایک تھا، الف لگ گیا تو وہ دونوں تھے. تو یاکلو ایک کھاتا ہے، یاکلانی وہ دونوں کھاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانا وہ دونوں کھاتے تھے، کانا وہ دونوں تھے، یاکلانی کھاتے، کیا کھاتے تھے، الطعام کھانا. انظر دیکھیے، نظر ینظر سے انظر فعل امر ہے، نظر اس نے دیکھا، ینظر وہ دیکھتا ہے، انظر اس سے فعل امر ہے دیکھیے، نظر اٹھا کے دیکھیے. کیفا کیسے، حال بھی جب کسی سے پوچھتے ہیں نا عربی میں کہتے ہیں کیفا حالک، آپ کا حال کیسا ہے، تو یہ وہ والا کیفا ہے، کیفا کیسا. کیفا نبین کیسے ہم بیان کرتے ہیں، بینا یبینو بیان کرنا، کیفا نبین نون کا مطلب ہم، نحنو فائل ہے اس کے اندر ہی ہے، نون سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہے. اور ویسے بھی اس میں تو نون دیکھیں پنک کلر سے ہے تو نیچے ہم پنک کلر سے لکھا ہوا ہے. نبینو ہم بیان کرتے ہیں، انظر کیفا نبینو دیکھیے کس طرح ہم بیان کرتے ہیں، لہم الآیاتی، لہم ان کے لیے، آیاتی نشانیاں، دلائل واضح دلائل. ثم انظر پھر دیکھیے، وہی انظر ہے، سما کے بعد آیا ساتھ اس کے جڑ گیا، ثم انظر پھر دیکھیے، انا کیسے، یؤفکون وہ پلٹائے جا رہے ہیں. آفا کا یافکو ہوتا ہے پلٹائے جانا، وہ کیسے پلٹائے جا رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے پلٹائے جا رہے ہیں. ان آیات کو دوبارہ سے اب ہم دیکھتے ہیں، دوبارہ سے 69 آیت پہ آ جائیں. کل ہم نے 68 تک پڑھا تھا، آج 69 سے آن ورڈ پڑھیں گے. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئون اور جو بے دین ہوئے یا سابی ہوئے یا ستارہ پرست، ستارہ پرست بھی ان کو کہا جاتا ہے، سابی بھی کہہ لیتے ہیں، بے دین بھی کہا جاتا ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے یا سابی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے، ان میں سے من آمن باللہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے صالح اعمال کیے، فلا خوف علیہم تو نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت میں تقریباً وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 62 میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس سے بعض لوگوں کو یہ بھی دھوکا ہوتا ہے کہ شاید نجات کے لیے رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ عیسائی نہیں ایمان لاتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. تو جو عیسائی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ اس بات کو، اس آیت کو یہ دلیل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پہ تو کوئی خوف اور غم نہیں ہے جو بس اللہ پہ ایمان لے آئے، یوم آخرت پہ ایمان لے اور نیک اعمال کرتے ہیں. تو یہ تو ہم بھی کرتے ہیں. تو حالانکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنے والوں کے لیے بہت واضح انداز میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں، وہی لوگ تو پکے کافر ہیں. اور دوسری بات یہاں یہ بھی سوچنے کی ہے کہ ان تمام صورتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی جو دعوت ہے وہ بار بار دی گئی ہے. لہٰذا
یہ سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں اگر کسی کی نیت میں فتور ہے، فساد ہے، دل میں ٹیڑھا پن ہے تو وہ الگ بات ہے، یا وہ تمام لوگ مراد ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، مطلب یہ ہے کہ جو اپنے اپنے دور میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے وہ لوگ یہاں پہ مراد ہیں، اپنے وقت کے نبی پر اور گزشتہ انبیاء پر ایمان رکھتے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمانے میں یہودی تھے جو اللہ کی کتاب تورات پر یقین رکھتے تھے، حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، دوسرے نبیوں کو مانتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، لیکن عمل کے معاملے میں اصل چیز اور اصل بنیاد اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا طلبی ہے، جس سے کوئی عمل ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمل صالح بنتا ہے۔ تو اس سے یہ ایک ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس آیت سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ یہاں بہت سے رسول بھیجنے سے مراد ہے یعنی بہت سے انبیاء بھیجے، جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ قرآن مجید میں رسول کا لفظ جو ہے وہ نبی کی جگہ بھی استعمال ہوا ہے۔ البتہ جہاں تک لفظ رسول کا تعلق ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں صرف رسول ایک ہی آئے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، باقی سب نبی تھے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، لیکن جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا یعنی لے کر آیا، کلما جاءہم رسول بما، جا کے بعد جب با لگ گیا تو پھر آیا کی بجائے لے کر آیا ہوتا ہے، اس کا مطلب لے کر آیا، کیا لے کر آیا؟ لا تہوی انفسہم، جو وہ ان کے نفس نہیں چاہتے تھے، جو ان کی خواہش نہیں تھی، ایسی چیز لے کر آیا جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی۔ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، یعنی انبیاء میں سے بہت سے انبیاء کو تو وہ صرف جھٹلاتے ہی تھے اور بہت سے کو تو انہوں نے قتل بھی کیا۔ وحسبوا، اور وہ سمجھے، اللہ تکون فتنۃ، انہوں نے یہ سمجھا کہ ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی ان کو کوئی سرزنش نہیں ہوگی، کوئی ان کو سزا نہیں ملے گی۔ فعموا، تو وہ اندھے ہو گئے، امو اندھے ہو گئے، وسمو اور بہرے ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ چونکہ فوراً نہیں پکڑتا، اللہ نے انہیں بھی فوراً نہیں پکڑا، انہیں توبہ کی مہلت دی، موقع دیا۔ ثم امو وسمو، نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے اکثر اور پھر اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے، بجائے اس کے کہ اللہ کے دامن رحمت میں وہ پناہ لیتے، اپنی گمراہی میں اور ہی بڑھتے چلے گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اتنا زیادہ کفر، اتنا بڑا کفر۔ لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح ابن مریم نے تو جب ابھی بچے تھے، بالکل چھوٹے تھے، شیرخوار بچے تھے، اللہ کے حکم سے انہوں نے وہ بول پڑے تھے، اللہ نے انہیں قوت گویائی عطا فرمائی تھی۔ سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت ہی کا اظہار فرمایا، اللہ کی عبودیت کا فرمایا، کہ اپنی بندہ ہونے کا انہوں نے اظہار فرمایا۔ انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے اسی وقت وہ بولے انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے بچے کے منہ سے بات نکلوائی تھی نا تو اللہ تعالیٰ یہ بات بھی نکلوا سکتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں تو اللہ ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ انہوں نے یہ نہیں کہا۔ پھر جب وہ کہولت کی عمر میں پہنچے تب بھی انہوں نے یہی کہا
جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ماننا یا اللہ کا بیٹا کہنا یہ بہت بڑا کفر ہے، اس لیے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا، جنہوں نے یہ کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ یہ سب سے بڑا شرک تو ان کا یہ ہے، ایک تو وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور لیکن یہاں پہ کہ هو المسیح، وہی مسیح ابن مریم جو ہے نا وہی اللہ ہے، حالانکہ قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ مسیح ابن مریم نے کیا کہا، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو کوئی شریک بنائے گا اللہ کو تو اللہ نے اس پر جہنم کو، جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم وہی ہوتا ہے نا جو شرک کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہم نے پڑھا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظہار اللہ کے حکم سے اس وقت بھی کیا تھا جب وہ ماں کی گود میں تھے، پھر کہولت میں بھی اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی شرک کی قباحت بھی بیان فرما دی کہ مشرک پر جنت حرام ہے، اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اسے جہنم سے نکال لائے، جیسا کہ مشرکین سمجھتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، اور پھر آیا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، یہ ان کے فرقے ہیں نا، کوئی فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ مسیح ہی اللہ ہے، کوئی فرقہ یہ سمجھتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ لوگ بھی قطعی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ ان کا دوسرا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تین خدا ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں اقانیم الثلاثہ، اور ان کی تشریح میں اگرچہ خود ان کے درمیان بھی آخر کافی اختلافات ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو الہ بنایا ہوا ہے، کہ یہ تینوں الہ ہیں، تینوں معبود ہیں، جیسے قرآن نے بھی صراحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں آتا ہے، 116 میں، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا انت قلت، کیا تو نے کہا تھا، للناس لوگوں سے، اتخذونی و امی، مجھے بنا لو اور میری ماں کو الہین، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ان دونوں کو عیسائیوں نے الہ بنایا، اور اللہ کو تیسرا الہ بنایا، جو کہا انہوں نے تین میں سے تیسرا، اللہ کو تین میں سے تیسرا کہا۔ پہلے عقیدے کی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کفر قرار دیا، فرمایا لقد کفر الذین، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا۔ وما من الہ الا الہ واحد، یہ وہی بات ہے جو قرآن میں بار بار ریپیٹڈلی آتی ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا الہ واحد، مگر وہ ایک ہی الہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، کس بات سے؟ ان ساری باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، اما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، البتہ ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے دردناک عذاب۔ یہ لَيَمَسَّنَّ، مس کرنا تو اردو میں بھی ہوتا ہے نا، چھونا، لیکن لام تاکید کا لگا، پھر نون ثقیلہ، نون پہ شد ہے، اور تاکید ضرور بضرور چھوئے گا، ضرور لگے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذاب علیم، دردناک عذاب۔
واللہ غفور الرحیم. سوری یہ رہ گیا ہے کچھ پیچھے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ. یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے. یہاں بھی وہی آ گیا الہ کے صلہ کے ساتھ. یہ آیت تھوڑی سی اس میں سلائیڈز میں مس ہو گئی ہے. افلا یتوبون، یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے، کیوں توبہ نہیں کرتے. وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور کیوں اس سے استغفار نہیں کرتے. واللہ غفور الرحیم، اور حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول ہیں. یہ ویسی ہی آیت ہے جیسے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ پوری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہے. نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر چکے ہیں اس سے پہلے بہت سے رسول. وَأُمُّهُ صدیقہ، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، اس کی ماں سچی تھی. صدیقہ کے معنی مومنہ، اللہ کی ولی، ولیہ کے بھی ہیں، یعنی وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھیں. بعض لوگ حضرت مریم کے لیے کہتے ہیں کہ وہ نبیہ تھیں، لیکن جو جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ نبوت صرف مردوں پر آئی ہے اور وہ صرف اللہ کی ولی تھی، صدیقہ تھی. کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ بات کیوں کہی گئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، یہ ان کی الوہیت کی نفی کرنے کے لیے، ان کی بشریت کی دلیل کے طور پہ، کیونکہ کھانا پینا انسانی ضروریات ہیں، جو الہ ہو وہ ان چیزوں سے ماورا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے واضح دلائل. یہ کتنی بڑی دلیل ہے نا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں. ثم منظر انا یوفکون، پھر دیکھیے، پھر غور کیجئے کہ ان سارے دلائل کے باوجود انا یوفکون، وہ کس طرح پلٹائے جا رہے ہیں. توجہ سے دھیان سے تلاوت سنیے، لفظوں پہ غور کیجئے، اپنے لیے عمل کی بات کوئی نہ کوئی نکالیے کہ پورا دن پھر اگلا آپ اس پہ عمل کرتے رہیں. تلاوت سنیں اور اپنے دلوں کو تلاوت سے، اللہ کے کلام سے منور کریں. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد
وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ بہت سارے عمل کی باتیں ہیں ان آیات میں، توحید پہ مبنی ساری آیات ہیں۔ شرک سے اللہ بچائے، کیونکہ شرک کرنے والوں پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ توبہ اور استغفار ہر وقت کرتے رہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، یہ آیت ہر وقت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہو تو پھر انسان کو کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔